افغانستان سے سینکڑوں ہزاروں پیشنٹ ہیں جو ہمارے پاس جرم اسپتال میں جنہوں نے علاج کرایا میرے پاس اور باقی میری ٹیم کے ساتھ میرے ساتھیوں کی. یہ رائے پائی جاتی ہے کہ افغانی لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں، تو آپ بتائیے گا ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا؟ جاتے ہوئے میرے ساتھ پکچر بنا کے لے جاتے ہیں. اگر ہم ویزے دینے سختی کر دیں یہ انڈیا جائیں گے، وہ انہی مریضوں کو پاکستان کے خلاف اکسائیں گے. ہمیں افغانستان کے لیے بھی اچھے ایک ریلیشن رکھنے چاہیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد پیرزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ڈیجیٹل. آپ نے یہ تو سن رکھا ہوگا کہ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ مسیحا ہوتے ہیں. آج ہم موجود ہیں پاکستان کے ایک ایسے معروف مسیحا کے پاس جن کے پاس سرحد پار سے بھی مریض آتے ہیں، اور ان میں ایک بڑا ملک ہے افغانستان. ان کا شمار پاکستان کے ایسے پروفیسرز میں ہوتا ہے جنہوں نے افغانستان کے معالجین کو تربیت دی ہوئی ہے، اور افغانستان سے ایسے اسٹوڈنٹس بہت سارے ان کے پاس آتے ہیں جو ان سے تربیت لے کے واپس جاتے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر انور چودھری صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ہم نے سنا کہ افغانستان سے بھی بہت سے مریض آپ کے پاس آتے ہیں. پاکستان میں ایسی کیا سہولیات ہیں صحت کے حوالے سے کہ افغانی مجبور ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں اور اپنا علاج کروائیں؟ وعلیکم السلام. میں پروفیسر ڈاکٹر محمد انور چودھری ہوں، نیورو سرجن جنرل اسپتال لاہور سے ریٹائر ہوں. آج کے فاروق استاد اقبال ٹاؤن میں پریکٹس کرتا ہوں. تو اس میں افغانستان کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ سالہ سال سے کہنے کہ کئی دہائیوں سے افغانستان کے جو مریض ہیں وہ پاکستان میں آ کے علاج کرواتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں صحت کی سہولتیں اتنی اچھی نہیں ہیں جتنی پاکستان میں ہیں. فار ایگزامپل نیورو کے شعبے میں تقریباً 10 ڈاکٹرز ہیں وہ ہمارے پاس سے ٹرین ہوئے ہیں، اور ٹرین کر کے وہ افغانستان میں جا کے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اب ان کی ٹریننگ تو ایک مناسب لیول کی ہو گئی، لیکن جو ہوتا ہے کہ ہائی ٹیک لیول وہ ان کی نہیں ہو سکی، کیونکہ جو ہی انہوں نے پاس کیا اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد وہ اپنے ملک چلے گئے. اب وہاں پہ دو ان کے پرابلم ہے بیسیکلی افغانستان میں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ کا بہت ہائیسٹ لیول ان کو اچیو نہیں ہوا، ایک مڈل لیول تک وہ آئے، اس کے بعد ان کو مجبوراً اپنے ملک جانا پڑا واپس. نمبر 2 وہاں پہ وہ سہولتیں نہیں ہیں. ہاسپٹل میں جو اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ انفراسٹرکچر ان کے پاس اتنا اچھا اویلیبل نہیں ہے کہ جو بہت کمپلیکیٹڈ سرجریز ہیں وہ کر سکیں. اس کی وجہ سے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو مائنر سے کیسز ہیں، فار ایگزامپل ہیڈ انجری ہے، اسپائنل انجری ہے، اس طرح کے مائنر جو کیسز ہیں ماڈریٹ لیول کے بھی ایون جو ہیں وہ وہاں پہ کر لیتے ہیں. بٹ جو ہائی ٹیک لیول جو بہت زیادہ سیریس آپریشنز ہیں وہ وہاں پہ کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں وہاں کے جو نیورو سرجنز ہیں. اور اسی طرح پیشنٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو فیسلٹیز کا لیول ہے وہ تھوڑا کم ہے. اس وجہ سے پیشنٹس کی پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ پاکستان آ کے اپنا علاج کرائیں. جو افغانستان کے لوگ پاکستان میں مقیم ہیں غیر قانونی طور پر، تو کیا وہ لوگ بھی آپ کے پاس علاج کے لیے آتے ہیں؟ افغانی اگر آتے ہیں تو آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ آپ ان کو دیکھیں، ان کا علاج کریں، چیک کریں ان کو؟ جو بھی پیشنٹ آتا ہے نا سب سے پہلے اس کا پاسپورٹ اور اس کا ویزا چیک کرتے ہیں، اور ہمارے پاس آج تک ایک بھی انلیگل کوئی نہیں آیا. جتنے لوگ آتے ہیں ان کے پاس ویلڈ ویزا ہوتا ہے اور اس کی کاپی اس کی فائل میں لگا دی جاتی ہے. ویلڈ ویزے والے کو ہی ہم انٹرٹین کرتے ہیں. اور سو فار مجھے اچھی خوشی کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے ان کو ویزے دے رہی ہے. جو ایسی بات نہیں ہے، ہیلتھ کے سلسلے میں ان کو ویزے لگ رہے ہیں اور وہ آسانی سے ویزے لگوا کے پاکستان میں آ جاتے ہیں. تو میں اسی بھی کہوں گا کہ یہ آ رہے ہیں، اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے، اور آگے بھی کسی کو کوئی ہیلتھ میں کوئی پرابلم آتا ہے ان کو بالکل فراخ دلی سے ویزے جاری کیے جائیں تاکہ وہ اپنا علاج کرائیں اور علاج کرا کے واپس جائیں. بلکہ بعض لوگ تو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمارے پاس 25 ڈیز رہ گئے ہیں، ہم نے واپس جانا ہے. تو ہم کہتے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ اسی عرصے کے درمیان میں ہم آپ کو ٹریٹمنٹ کر کے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ واپس بھیجیں گے. اور وہ لوگ واپس جاتے ہیں. پھر جن لوگوں کو چیک اپ کے لیے ضرورت ہوتے ہیں وہ لوگ دوبارہ نیا ویزا ایکسٹینڈ کرتے ہیں، دوبارہ نئے ویزا پہ پھر وہ آ جاتے ہیں. افغانی لوگ آپ کے پاس علاج کے لیے آتے ہیں، ان کو کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ نیچرلی جن کے ہمارے شعبے کے متعلقہ پیشنٹ ہیں وہی آئیں گے. میں نیورو سرجن ہوں، ہمارے فیلڈ میں برین، اسپائنل کارڈ، یہ بیک ایک، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو ہمارے پاس میجورٹی کیسز جو آتے ہیں وہ برین ٹیومرز کے آتے ہیں، اور اس کے بعد اسپائن کے کیسز بھی آتے ہیں، اسپائنل ٹیومر اور لمبر ڈسک وغیرہ یہ بھی سارے آتے ہیں. بٹ میجورٹی جو آ رہے ہیں وہ فی الحال جو کمپلیکیٹڈ ڈیزیز والے ہیں، برین ٹیومر والے وہ ہیں، اسپائنل ٹیومر ہیں، یہ چیزیں آ رہی ہیں. جو درمیانی درجے کے معاملات ہیں نا، فار ایگزامپل ہیڈ انجری وغیرہ، وہ ان کا وہیں اپنے ملک میں علاج اچھا ہو رہا ہے. میجورٹی وہاں پہ پاکستان کے ٹرین ہی ڈاکٹر کام کر رہے ہیں افغانستان میں، وہاں پہ ان کی فیسلٹیز ہیں وہ اپنی وہاں پہ کروا لیتے ہیں.
بٹ جو زیادہ پیچیدہ امراض ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک کچھ نمبر جو ایسے ہیں کہ فار ایگزامپل اس کو ہیڈ ایک ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کے بیک گراؤنڈ میں ٹینشن حالات وہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایسے پیشنٹ بھی آ رہے ہیں جو کو ڈپریشن, ٹینشن, ہیڈ ایک اور اس طرح کی چیزیں آ رہے ہیں, وہ پیشنٹ بھی ہے کچھ نمبر. لیکن میجورٹی جو ہیں وہ کمپلیکیٹ ڈیزیز آ رہی ہیں. درمیانی ڈگری کے کیس کم آتے ہیں, کمپلیکیشن والے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں جن کو وہاں پہ افغانستان میں اتنی فیسلٹیز ہے نہیں ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ انٹرٹین کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے آج تک کتنے افغانیوں کا علاج کیا؟ ایگزیکٹ بتانا تو بڑا مشکل ہے کیونکہ میری ساری سروس رہی ہے جنم اسپتال لاہور میں جنوری 89 سے لے کے تو 2023 تک. اس زمانے میں ہمارے استاد تھے پروفیسر بشیر احمد نیورو سرجن, ان کے پاس تو باقاعدہ افغانستان سے کئی مریض آتے تھے اور ان کے کلینک پہ آ کے انہوں نے لیٹ جانا, جب ان کی باری رات تک آنی, انہوں نے چیک کرا کے واپس جانا, ایک بگ نمبر تھا. اسی طرح پھر انہی مریضوں میں سے ہم نے جنم اسپتال داخل کرنا, اس کے بعد ان کے آپریٹ کرنا, ان کو واپس بھجوا دینا. تو اس طرح کہہ لیں کہ سینکڑوں ہزاروں پیشنٹ ہیں جو ہمارے پاس جنم اسپتال میں جنہوں نے علاج کرایا میرے پاس اور باقی میری ٹیم کے ساتھ میرے ساتھیوں کے پاس, اور اسی طرح جو پیشنٹ ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر میں آ رہے ہیں وہ بھی سینکڑوں میں ضرور ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں اپنا علاج کرا کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. 500 پیشنٹ ایوریج ڈیلی افغانستان سے پاکستان میں آتا تھا علاج کے لیے. آج کل چونکہ سختیاں ہیں, آج کل میں بھی یہ فگر کم ہو گئی ہو, اراؤنڈ 100 ہو گئی ہو. میرے پاس بھی یہاں دی ایوریج ایک مہینے میں کہہ لیں کہ 5 سے لے کے 10 پیشنٹ آ جاتے ہیں افغانستان سے جو کہ یہاں پہ علاج کراتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر لینیٹ ویو رکھے اور ان کے ویزے کے لیے آسانی رکھے تاکہ وہ ایک تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں, دوسرا ہمارے نیبر ہیں, اور تیسرا ان کو کانفیڈنس ہے کہ یہاں پہ اچھی میڈیکل کیئر ٹریٹمنٹ ہے. سملرلی اگر ان کو علاج کے سلسلے میں ویزے میں ایکسٹینشن کی ضرورت ہے ان کو وہ بھی ملنی چاہیے. یہ بتائیے گا پروفیسر صاحب کہ جو لوگ افغانستان سے آتے ہیں کیا ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ منشیات انہوں نے استعمال کی ہو, اس کے علاج کے لیے بھی وہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس؟ بس یہ بات ہے, ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں. نارملی جو میجورٹی ہیں لوگ افغانستان والے, الٹا مذہبی ٹرینڈ ہے وہاں پہ, تو وہ اچھے مسلمان ہیں, ان کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں بہت کم ہیں. تو باقی یہ چیزیں صاف ظاہر دنیا کے ہر حصے میں پائی جاتی ہیں, لیکن افغانستان میں الٹا پاکستان سے زیادہ لوگ مذہبی ہیں اور اس طرح کی چیزوں سے وہ اوائڈ کرتے ہیں. تاہم ڈپریشن کے مریض کافی آتے ہیں افغانستان سے. میرا خیال ہے شاید وہاں پہ جو اکنامیکل حالات ہیں, سیاسی حالات ہیں, جو ٹینشنیں ہیں, اس وجہ سے یہ جو نفسیاتی پیشنٹ ہیں, جو سر درد کے مریض ہیں اور اس طرح کے جو مریض ہیں, ان کی اچھی خاصی بگ نمبر ہے جو پاکستان میں آتی ہے. وہ ان کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے بھی ہے کہ مینٹلی یہ لوگ بیچارے میجورٹی لوگ وہاں پہ ریلیکس نہیں ہیں, کسی کو کوئی ٹینشن, کسی کو کوئی ٹینشن. تو اس طرح کے جو وہاں پہ حالات اللہ کرے وہ جلدی بہتر ہو جائیں, اس ملک کے حالات بہتر ہو جائیں. تو یہ بھی ایک بگ نمبر ہے پیشنٹ جو ہماری طرف آ رہے ہیں. ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ افغانی لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے والے ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس جتنے بھی افغانی آج تک علاج کے لیے آئے تو آپ بتائیے گا ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا؟ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس تو کوئی ایک بھی پیشنٹ ایسا نہیں ہے جو جھگڑالو ہو. ان کا رویہ بڑا اچھا رہا تھا. دے آر ویری گڈ ان دیئر بیہیویئر, اور بلکہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور جاتے ہوئے میرے ساتھ پکچر بنا کے لے جاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ یادگار تصویریں ہمارے پاس رہیں گی, یاد رہیں گی. اسی طرح جو میرا وارڈ تھا جہاں پہ میں پروفیسر تھا جنم اسپتال لاہور میں, تو میرے پاس تقریباً تھے اراؤنڈ اباؤٹ کوئی 8-9 تھے PGR تھے جو کہ ٹریننگ لے رہے تھے افغانستان سے. تو میں نے ان ڈاکٹر کو بھی دیکھا ہے کہ موسٹ آف دیم وار ماشاء اللہ ایکسٹریملی ہارڈ ورکنگ اور بڑے ہمبل تھے اور بڑے اچھے مسلمان تھے, اور ان پہ وہی کہنا لائے اور وہ ہر طرح سے اچھے ڈاکٹر کے طور پر بیہیو کیا. پروفیسر صاحب جو لوگ افغانستان کی پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ رہیں کیونکہ یہاں پر صحت کی سہولیات بہت اچھی ہیں پاکستان میں, تو ذرا آپ روشن ڈالیے گا کہ حکومت پاکستان کیا کرے کہ جن لوگوں نے علاج کروانا ہے وہ واپس جائیں اور ان کو ویزا ملے. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جو لوگ علاج کے لیے یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں نیچرلی ان کو میرا خیال ہے کہ مہینے کا ویزا تو ویسے مل جاتا ہے, اسٹارٹ میں ہی مل جاتا ہے. کسی کو ایکسٹینشن کی ضرورت ہو تو گورنمنٹ کو چاہیے ان کے ویزے ایکسٹینڈ کرے. اگر ان کا علاج ابھی چل رہا ہے اور ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے کہ اس کا علاج ابھی باقی ہے. اس طرح کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جو ایک دفعہ علاج کرا کے واپس چلے گئے, پھر انہوں نے فالو اپ کے لیے ہمارے پاس آنا ہوتا ہے دوبارہ, پھر وہ نئے سرے سے دوبارہ ویزا اپلائی کرتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے واپس. تو اس میں بھی ان کو ویزے ملنے چاہیے, اور
आई होप सो के मिल भी रहे हैं। ये नहीं मुझे आइडिया कि उनको कितनी लोगों को तकलीफ़ात होती हैं वहाँ पे या कितना लंबा प्रोसीजर है वीज़ा लेने का, ये उन्हीं को पता होगा, बट मेरा ख्याल है कि अभी तक मिल रहे हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़र्ज़ किया अगर हम वीज़े देने सख्ती कर देंगे, मुश्किल प्रोसेस बना देंगे मेडिकल फील्ड में, तो ये पेशेंट जो हैं जो पाकिस्तान में आते हैं ये इंडिया जाएंगे या ईरान जाएंगे। अब स्पेशली जब कोई पेशेंट इंडिया जाएगा तो इंडिया वाले जो हैं वो बहुत क्लेवर हैं, वो इन्हीं मरीज़ों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाएँगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं वो लोग, और फिर इन लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तैयार करते हैं कि मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में शामिल हों। तो वो एक इनडायरेक्टली कह लें कि इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हमारे ख़िलाफ़ दुश्मन पैदा करने के लिए, हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए, उनकी माइंड मेकिंग के लिए। उसके बदले अगर हम उनके इलाज के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है, वो यहाँ से इलाज करा के वापस जाते हैं, तो उनको पाकिस्तान के बारे में एक अच्छा इमेज सामने आएगा। आम तासुर ये पाया जा रहा है अब पाकिस्तान के लोगों में, वो चाहते हैं कि अफ़गानी यहाँ पे ना आएँ, यहाँ पे उन्होंने मार कुटाई की, यहाँ पर आकर मुख्तलिफ़ तरह के वो जुराइम में मुलव्वस हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो अब अफ़गानियों को लेकर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बड़े मायूस हैं, बड़े नाराज़ हैं उनसे कि हमने 50 साल तक अफ़गानियों को यहाँ पे रखा, उनकी खिदमत की, उनकी मेज़बानी की, तो इन लोगों ने हमें अच्छा सिला नहीं दिया। आप बतौर एक प्रोफेसर के, डॉक्टर के, क्या कहेंगे गवर्नमेंट पाकिस्तान से, क्या अफ़गानियों को वीज़े मिलने चाहिए? मैं ये कहूँगा कि वीज़े उनको ज़रूर मिलने चाहिए। ये जो हमने उनके साथ इतना लंबा अरसा एक अच्छी ब्रदरली एक रिलेशन का मुज़ाहरा किया है, ये हमारा जारी रहना चाहिए। और मैं अगेन ये रिपीट करूँगा कि जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं वो दे आर वेरी गुड मुस्लिम्स, 99% उनमें बहुत अच्छे इंसान हैं, उनमें कोई क्राइम नहीं है। जो क्राइम वाले लोग हैं वो तो आई थिंक लेस दैन 1% हो गए। तो लेस दैन 1% की वजह से हमें अपने अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशंस ख़राब नहीं करना चाहिए। हमारी एक जो मेडिकल टूरिज़म में लफ्ज़ बोलूँगा कि इसमें चूँकि अफ़गानिस्तान के जो है वहाँ से लोग आते हैं, यहाँ पे स्पेंड करते हैं, हमारी इकनॉमिक्स को बूस्ट अप मिलता है, हमें फॉरेन करेंसी भी हमारे मुल्क में आएगी। तो इस सिलसिले में हमें जो है इस तजारत के बाकी तजारत के अलावा जैसे बाकी इसी तरह हमारे मेडिकल टूरिज़म में भी हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क की नेक नामी होगी, हमारे मुल्क का नाम होगा। इसी तरह मेरा थोड़ा सा साइड बिज़नेस है वो फ़िश का था, तो वो इस साल हमारी जब फ़िश गई ना अपना रावलपिंडी मंडी भेजी मैंने, तो पता लगा कि जो हमारे फ़िश के ज़्यादातर जो कारोबारी बंदे आए हैं वो काबुल से आए हैं, और हमारी फ़िश जो ही जाती यहाँ से तो वो कहते हैं जी वो जो गुजरांवाला से फ़िश चाहिए जो सारी तोल दो, वो हमारे जो अफ़गानी लोग थे जो ताजर थे वो सारी फ़िश तोलवा के तो ले जाते हैं, काबुल ले जाते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान के मारूफ न्यूरोसर्जन प्रोफेसर डॉक्टर अनवर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि किस तरह से अफ़गानी लोग, अफ़गानिस्तान से लोग उनके पास इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो ये एक बड़ी मिसाल है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान किस तरह से अफ़गानियों को एक इज़्ज़त एहतराम देता है। तो अफ़गानियों को भी चाहिए कि वो भी अपने मुल्क वापस जाएं और वीज़ा लेकर पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान की नेक नामी में इजाफ़ा करें। सज्जाद पिज़ादा को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए 24 डिजिटल।